بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد، دیکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار اور دور دراز راستہ ہے جس کے لیے بہترین ذات کی تلاش اور بے قدر کفایت توشے کی فراہمی، اس کے علاوہ سبک باری ضروری ہے۔ غور فرمائیے گا، 3 پوائنٹس ہیں یہاں پہ۔ اگر کسی کو راستہ طے کرنا ہے جو بہت دشوار گزار ہے، دشوار گزار کا مطلب کیا ہے؟ اس کو گزارنا مشکل کام ہے، سہل الوصول ہے، آسانی سے گزر جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں راستہ دشوار گزار ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، دنیا کے راستے ہم نہیں گزار پا رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں راستہ دشوار گزار ہے، آسان نہیں ہے۔ صحرا بیابان کی کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، اگر یہاں کام نہیں کیا تو وہاں تو بہت بڑے بڑے صحرا ہوں گے، پھر اللہ رحم کرے۔ اور دور دراز بھی ہے، دشوار گزار بھی ہے، دور دراز بھی ہے۔ اس کے لیے بہترین کام کیا ہے؟ بہترین زاد راہ کی تلاش۔ ایک تو یہ کہ یہ تلاش کرو کہ تمہارے پاس راستے کے لیے جو ایسٹس ہوں وہ کیا ہوں۔ ہر سفر میں ہر چیز کام آتی ہے کیا؟ بھائی آپ کے گھر میں بیڈ روم سیٹ ہے، آپ کے گھر میں ڈیکوریشن پیسز ہیں، آپ کو ایک دشوار گزار طویل راستے پہ جانا ہے تو 5-6 ڈیکوریشن پیسز ساتھ لے چلو۔ اب تو لوگ نہیں ہیں، وہ پاگل ہے یہ۔ تو آپ کیا نہیں ہے ڈیکوریشن پیس میرے دادا کی نشانی ہے، ایک ایک پیس 1-1 کروڑ کا ہے، 5 کروڑ کا ہو، جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بوجھ لے کے جا رہے ہو، یہ بوجھ پانی دے گا؟ یہ بوجھ کیا بنے گا تمہارے لیے؟ امام فرما رہے ہیں پہلا کام تو یہ کرو کہ جو مناسب زاد راہ ہے وہ تلاش کرو۔ بے قدر کفایت توشے کی فراہمی، اتنا ہو کہ کام گزر جائے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس بہت اچھی چیز ہے، بڑی کارآمد چیز ہے، لیکن بے قدر کافی نہیں ہے۔ پانی تو دنیا کا بہترین پانی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پانی 1 دن کا ہے اور راستہ 1 مہینے کا ہے۔ تو زاد راہ ہے، بے قدر کفایت نہیں ہے۔ 1 دن اچھا صدقہ کیا تھا، لیکن 1 دن کتنا چلے گا؟ قیامت تک تو بہت سفر ہے، یہ کتنا چلے گا؟ تو امام فرما رہے ہیں پہلی بات تو ہے کہ زاد راہ ڈھونڈو، دوسری بات ہے کہ یہ بے قدر کفایت ہو تمہارے پاس، لیکن اس کے ساتھ اس کے علاوہ سبک باری ضروری ہے۔ ڈیکوریشن پیس مت اٹھاؤ ساتھ، یہ بوجھ ہیں۔ اچھا اب دنیا میں سبک بار کون ہے؟ امام فرما رہے ہیں لہذا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لادو، اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لادو کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جو میں نے مثال میں کہا ڈیکوریشن پیس مت اٹھاؤ، اس سے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ میں جب جوانی میں تھا تو کہتے ہیں جب کوئی بہت پرانی چیز یاد دلانی ہو تو بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں جب اس زمانے کا تذکرہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم بعض اوقات اسکاؤٹس کی ٹریکنگ پہ جاتے تھے، تو جو میں نے سب سے وحشتناک راستہ طے کیا تھا وہ 2.5 دن کا تھا، اور اس میں چاروں طبق روشن ہو جاتے تھے۔ آپ کو 2.5 دن چلنا ہے اور جو کھانا پینا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی کمر پہ لدا ہوا ہے۔ ایک ایک بوتل انسان سوچ کے اٹھاتا تھا کہ بھائی یہ مجھے 2.5 دن اٹھانا ہے، یہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نہیں چاہیے تو نہیں اٹھانا ہے، چاہے مفتے میں مل رہی ہو، نہیں اٹھانا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں اٹھانا ہے نا، بعد میں کیا ہوگا؟ اچھا وہاں پہ رول یہ تھا کہ بھئی آپ نے اٹھایا اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کب آؤٹ آف اسٹیمنا ہو گئے تو اب آپ کا بوجھ کوئی اور شیئر کرے گا۔ اب وہ بیچارہ اپنا بھی اٹھائے اور آپ کا بھی اٹھائے۔ کیوں؟ یہ تو راستہ نہیں کہ آپ کو بیچ میں چھوڑ کے پھینک دیں، تو راستے میں پاسبل نہیں ہے۔ تو انسان کو یہ بھی شرمندگی ہوتی تھی کہ بھائی اگر خدا نہ کرے میں زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے آؤٹ آف اسٹیمنا ہو گیا تو جتنے لوگ میرا بوجھ اٹھائیں گے سب مجھے گالیاں دیں گے۔ اس بے وقوف نے اتنا بوجھ اٹھایا کہ یہ خود بھی تھک کے بیٹھ گیا اور اب ہمیں بھی مارے گا اپنا بوجھ کے نیچے۔ تو کوئی چانس نہیں ہوتا تھا انسان کے پاس گالیاں کھانے کا اور اپنا بوجھ زیادہ کرنے کا۔ امام فرما رہے ہیں تم دنیا میں مرنے سے پہلے سبک بار ہو جانا، ایسا کوئی بوجھ نہیں اٹھانا کہ پھر نہ اٹھا سکو، اس کے بوجھ کے تلے دب جاؤ۔ وہاں کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا رہا ہے، وہاں خود ہی اٹھانا ہے، چاہے مرو چاہے جیو چاہے کٹو کچھ بھی ہو جائے۔ لہذا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پہ بوجھ نہ لادو۔ اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کماؤ نہیں،
کس نے یہ کہا بھائی؟ مولا امیر المومنین اتنی محنت، اتنا محنت کر کے ایسٹس بنائے تھے، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل. اگر واقعاً آپ جائزہ لیں آپ حیران رہ جائیں گے. ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے مولا نے نعوذ باللہ تعالی معاش پہ محنت نہیں کی. جب تک جہاد میں تھے جہاد پہ محنت کی، کچھ نہیں کمایا. جو کمایا وہ مثلا کسی ٹائم پہ گئے، کام کیا، گھر کی ضرورت پوری کر لی. جب جہاد کا دور ختم ہو گیا، حکومتوں نے پابندی لگا دی کہ مولا مدینے سے باہر نہیں جا سکتے، تو مولا کیا گھر میں نعوذ باللہ تعالی کچھ نہیں کر رہے تھے؟ پھر محنت، مزدوری، بیابانوں کو آباد کر دیا، نخلستان لگا دیے، لاکھوں درخت اگائے مولا امیر المومنین نے، لاکھوں درخت. اور زمین کا سلیکشن، یہاں پہ اگر ہوا زیادہ ہے تو یہ کرو، یہاں پہ اگر مٹی ایسی ہے تو یہ کرو. یہ امام کی روایتیں موجود ہیں. کنویں کھودیں، چشمے جاری کیے ہیں، قناتیں جاری کی ہیں، یہ سارے کام امام نے محنت کی ہیں، سالوں محنت کی ہے ان کے اوپر. علامہ طباطبائی نے امامی کی سنت پہ عمل کر کے 10 سال تک تبریز جا کر کاشتکاری کی ہے. علامہ طباطبائی جیسے صاحب مصنف المیزان کے مصنف 10 سال تک کاشتکاری کی ہے، اور اسی طرح بالکل پلاننگ کے ساتھ یہ زمین آباد کرو، یہ بلڈنگ بناؤ، یہ کرو، وہ کرو. ہر روز وہ سر کے اوپر کچھ باندھتے تھے، عصا ہاتھ میں لیتے تھے، گرمی سردی خزاں بہار انہوں نے جانا ہوتا تھا. تو جب امام کہہ رہے ہیں سبک بار بنو، تو اس کا مطلب یہ کہ تم کماؤ نہیں کماؤ. خزانے کیوں بناتے ہو؟ ذخیرے کیوں کھڑے کر رہے ہو؟ پھر کیا کریں؟ اولاد کے لیے چھوڑ کے مر جائیں؟ اولاد کے لیے اتنا چھوڑو کہ دوسروں کے محتاج نہ ہوں، سست بھی نہ بنے. باقی اولاد سے کہہ کے نہیں مرنا کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، خود دے کے جانا. یہ نہیں کرنا ہے کہ تم دے دینا میں جا رہا ہوں، نہیں، خود کر کے جاؤ. کیوں؟ جو کام اتنا اہم ہے وہ ان کے کندھے پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ کی آخرت کا معاملہ ہے. آپ کو جو کرنا ہے خود کر کے جاؤ، جو دینا دلانا ہے خود کر دو. ہاں یہ مت کرنا کہ سارا دوسروں کو دے کے چلے جاؤ. یعنی مثال کے طور پر خود اپنے لیے اتنا سا بھی نہ رکھو، بعد میں پتہ چلا خود ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ چلیں. لیکن سبکبار ہونے کا مطلب سست بیٹھنا نہیں ہے، پلاننگ نہ کریں یہ بھی نہیں ہے. سبکبار ہونے کا مطلب ہے کماؤ لیکن دوسروں کے لیے کماؤ، دوسروں کے اوپر لگاؤ. امام فرمانے بڑی نفیس مثال دیکھیے گا، اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پہ بوجھ نہ لا دو کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال جان بن جائے. مثال دیکھیے. اور جب ایسے فاقہ کش لوگ مل جائیں جو تمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں. تمہیں ایسے مزدور مل گئے جو بھوکے ہیں، وہ تمہارا سامان لے کر میدان حشر میں تمہیں پہنچانے کو تیار ہیں. اور کل جب کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے تمہارے حوالے کر دیں گے تو اسے غنیمت جانو. اگر ایسے لوگ مل جائیں تو دینے میں دیر مت لگاؤ، ان کو دے دو، یہ تمہارا سامان اٹھا کے وہاں پہنچائیں گے، تمہیں پورا سامان مل جائے گا. اور بہت مزے کی بات کیا ہے، تم دنیا دو گے اور آخرت لو گے، اور کریم خدا کے بڑھے ہوئے حساب کے ساتھ. بینک کا ریٹ آف ریٹرن نہیں ہوگا یہاں پہ. خدا کا ریٹ آف ریٹرن بہت ہائی ہے. 1 کے بدلے 700 تو قرآن نے خود کہا ہے کاؤنٹ کے اوپر. اور اس کے بعد آگے لکھا ہے خدا جس کو چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے. 700 کے بعد لا کر یہ کہا ہے خدا جس کو چاہتا ہے بڑھا کے دیتا. تو خدا کا ریٹ آف ریٹرن بہت ہائی ہے. صحیح. اور جب ایسے فاقہ کش لوگ مل جائیں جو تمہارا توشہ اٹھا کے میدان حشر میں پہنچا دیں، اور کل جب کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تمہارے حوالے کر دیں، تو اسے غنیمت جانو اور جتنا ہو سکے اس کی پشت پہ لاد دو. جتنا ہو سکے اس کی پشت پہ رکھ دو. لاد دو میں نے کہا، رکھ دو لکھ دیا، رکھو، ٹھیک ہے، اس کو دے دو تاکہ وہ تمہارے کام کو آسان کرے. اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. جس دن آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ بہت بڑا بدبختی کا ٹائم ہے. جس دن پیسہ ہو اور یہ پتہ نہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بڑی بدبختی ہے. کیوں؟ دنیا میں بھوکے مر گئے ہیں کیا؟ ہیں. مجھے نہیں مل رہا ہے، مجھے نہیں مل رہا ہے. اگر میرے ہاتھ میں پیسہ ہے اور کچھ کم، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کو پکڑاؤں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. کیا دنیا میں محتاج ختم ہو گئے؟ نہیں. تو مجھے کیوں نہیں مل رہے پھر؟ اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی. اب اس کو صحیح کرنا پڑے گا. پھر جتنا ہو سکے اس کی پشت پہ رکھ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم ایسے شخص کو ڈھونڈو اور نہ ملے. یہ مسئلہ ہے. پھر تم ڈھونڈ رہے ہوگے کہ بھائی کوئی مل جائے، اب کوئی نہیں ہے. اور جو تمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض مانگ رہا ہے اس وعدے پہ کہ تمہاری تنگ دستی کے وقت ادا کرے گا، تو اسے غنیمت جانو. اللہ کی راہ میں تم دو گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تم طاقت میں دو گے اور خدا کمزوری میں تمہیں دلوائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ خدا کا عجیب نظام ہے. یہ نظام یہاں پہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد بھی جملات اس میں ہیں مسلسل. نہ میری طاقت ہے اور اب وقت بھی ختم پر ہے. عزیزان محترم، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا آہستہ آہستہ اسٹیمنا ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ بھاری باتیں ہیں، بوجھ بنا دیتی ہیں. ہمارا ہوگا کیا؟ یہ ہمارا ہوگا کیا؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا بوجھ زیادہ نہیں ہے. یہ بھی بہت ہے. یہ بھی بہت ہے. جو سبک بار تھے نا وہ حضرت سلمان فارسی جیسے تھے. وہ سبک بار ہو. جو ہلکے چلنے والے تھے، ہلکا سامان لے کے چلنے والے، وہ ابو ذر غفاری تھے. ہلکا سامان، تیز اسپیڈ، کام آسان. ہم جو سمجھ رہے ہیں نا یہ ہمارے پاس تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، یہ زیادہ نہیں ہیں. یہ تو جب مریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے. تو ادھر پتہ چلے گا. لیکن اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ نے احساس سے محروم نہیں کیا. ابھی یہ اچھی بات ہے. ابھی احساس سے محروم نہیں کیا. ایک وقت آئے گا جب یہ باتیں نعوذ باللہ تعالی بری لگنے لگیں گی. نعوذ باللہ تعالی یہ باتیں بری لگنے لگتی ہیں پھر کہ کوئی ہم سے یہ کیوں کہہ رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. پناہ مانگیں اس وقت سے کہ جب یہ برا لگنے لگے. ہم برے لگیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اندر خرابیاں بہت ہیں. جب یہ خطبے برے لگنے لگے نا، ان میں مزہ نہ آئے، اس وقت سے پناہ مانگیں.